اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من رانت به الوصول. الحمدللہ آج کا دن بڑا مبارک ہے کہ ایک دن میں اللہ کریم نے 2 خطبے جمع فرما دیے اور برکات کو 2 چند فرما دیا. ہمارے ہاں ہندوؤں سے میل جول کی وجہ سے ہندوؤں کی رسومات بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو میں ایک دن اخبار میں بھی دیکھ رہا تھا کہ 2 خطبے حکومت پر بھاری پڑیں گے. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا نام زیادہ لیا جائے اور اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح و تحمید زیادہ کی جائے تو یہ بڑے فائدے کی بات ہے. اس سے نقصان ہاں ظلم کو، کفر کو، برائی کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. مومن کو، نیکی کو، انصاف کو اور عدل کو نہیں. جب بھی حج کے موقع پر کبھی حج کا خطبہ اور جمعۃ المبارک کا خطبہ جمع ہو جاتا ہے تو اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک دن میں 2 خطبے جمع ہوں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر عید پر خطبہ دوسرا ہو جمعہ کا تو مناسب خیال نہیں کیا جاتا. شاید یہ رسم ہم نے یہ ہندوؤں سے لی ہے کیونکہ وہ کثرت ذکر سے اور اللہ کی عظمت سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. یہ اللہ کریم کا احسان ہے اور اسے باعث بخشش و مغفرت سمجھنا چاہیے. 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کوئی لفظ نہیں ہے جو کہہ دیا جائے. توبہ ایک عمل سے زیادہ ایک کیفیت ہے. اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جو دل میں ندامت محسوس ہوتی ہے اور ان سے اللہ کی مغفرت کی طلب پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک پیدا ہوتا ہے ارادہ کہ اللہ کریم جو ہو چکا ہے وہ بخش دے تو آئندہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے، میں ایسا نہیں کروں گا. اس کیفیت کا نام توبہ ہے. تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بے شک کہے لیکن جو خطا ہو چکی ہے اس پر احساس ندامت بھی ہو اور اسے آئندہ نہ دہرانے کا عہد بھی ہو اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرے اور آئندہ اس سے بچنے کی توفیق طلب کرے. تو یہ حقیقت توبہ ہے. فرمایا التائبون العابدون. توبہ نصیب ہوتی ہے تو عبادت کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے. ترتیب کتاب مجید میں توبہ کے بعد عابدین کا ذکر آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر توبہ کی توفیق ارزاں ہوتی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے تو گناہ کی بجائے توفیق عبادت نصیب ہو جاتی ہے. برائی کی جگہ نیکی کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے. جیسے ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اہل ایمان کا اللہ دوست ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ انسان کا محاسبہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو کسی کا محاسب قرار دے لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کل جو بندہ ایسا تھا آج تو اسے صحابہ کرام کی مثال ہونا چاہیے، یا کم از کم خواجہ ابوالحسن خرقانی یا باجی بستانی کیوں نہیں بن گیا، یہ مولانا روم کیوں نہیں بن سکا۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کسی کا سفر برائی سے نیکی کی طرف شروع ہو جائے۔ ایک بندہ دن میں 10 خطائیں کرتا تھا، اس کا گراف 9 پر آ جائے، کوئی ایک برائی چھوٹ جائے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ انہیں ظلمت سے نور کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو توفیق عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ الحامدون، اور پھر وہ ہر وقت اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے دل کو آباد رکھتا ہے۔ الصائحون، پھر وہ گویا زندگی بھر روزہ دار ہو جاتا ہے۔ صائحون سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن یہ مراد لینا کہ صرف رمضان کے روزے رکھنے والے، یہ اس کے مفہوم کو کم کر دے گا۔ پوری زندگی رمضان بن جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز جب منع ہے وہ نہیں کھانی ہے، جب جس کے کھانے کی اجازت ہے وہ کھانی ہے۔ اسی طرح اعمال کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، کانوں کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے۔ غیر پسندیدہ چیز دیکھی نہ جائے، غیر پسندیدہ بات سنی نہ جائے، غیر پسندیدہ کلام زبان پہ نہ لایا جائے، بلکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزے سے اگر تجھے کوئی دوسرا برا بھلا بھی کہے، گالی بھی دے، تو اسے جواب میں کہ یہ کہ مجھے روزہ ہے، میں گالی نہیں دے سکتا۔ تو جب توبہ قبول ہوتی ہے، توفیق عبادت ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور ایک کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ زندگی رمضان میں ڈھل جاتی ہے۔ رمضان بھی تو ایک مکمل ضابطہ ہے کہ سونے جاگنے سے لے کر کھانے پینے تک اور تعلقات سے لے کر معاملات تک ہم اپنی پسند چھوڑ کر محض اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو زندگی بھر کے لیے یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ ہر کام میں سنت نبوی کا اتباع کرے، ہر کام میں اللہ کی اطاعت اختیار کر لے، تو فرمایا وہ روزہ دار ہو جاتا ہے۔ الساجدون، اس کی زندگی ایک مسلسل سجدہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، سفر کیے، گھر بنائے، بال بچے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جہاد کیے، دنیا پہ تبلیغ کی، اسلام کو پھیلایا، اور زندگی کا ہر کام بطریق احسن انجام دیا۔ سیاست کرنا سکھایا انسانوں کو، عدالت کا سبق دیا، حکومت کے انداز بتائے۔ تو یہ سارا کام وہ کرتے تھے، لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو وہ اللہ کی عبادت میں ہوں گے۔ تراہم رکعا سجدا، تو جب بھی انہیں دیکھے گا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے۔
اس سے مراد یہی ہے کہ ان کا ہر کام اس خلوص اور قرب الہی کی اس کیفیت کو ساتھ رکھ کر وہ کرتے تھے جیسے رکوع میں یا سجدے میں کوئی تصور کرتا ہے یا یقین کرتا ہے کہ میں اللہ کے روبرو ہوں۔ رکوع و سجود کا انداز یہ ہے کہ حدیث جبریل میں ارشاد ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو یہ یقین پختہ رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حال بھی نہیں ہے تو پھر محض ورزش رہ جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ فرمایا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور خلوص سے کرتے ہیں اور جب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہیں عبادت کی توفیق عطا ہو جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی رمضان کی مثال بن جاتی ہے، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ممنوع جو چیز ہے وہ نہیں کھاتے اور جو حلال ہے جس کی اجازت ہے وہ کھاتے ہیں، جس کے پینے کی اجازت نہیں پیتے، جس کی اجازت ہے وہ پیتے ہیں، کوئی کام جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کے کرنا شرعاً حلال ہے وہ کرتے ہیں۔ تو گویا ان کی زندگی ایک مسلسل رمضان کی مثال بن جاتی ہے، وہ مستقل عمر بھر کے روزہ دار ہوتے ہیں، الساجدون، اور ان کی زندگی اس طرح بسر ہوتی ہے گویا ساری زندگی وہ سر بسجود رہے اور تسبیح پڑھتے رہے، کہ ان کے شب و روز سبحان رب جل اعلیٰ کہتے بسر ہو۔ سجدہ کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے جو تمام اعمال میں اللہ کریم سے انتہائی قرب کا اظہار ہے، اپنے عجز کی انتہا کا اظہار ہے، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی جلالت کا اظہار ہے۔ تو گویا صرف عبادت میں ہی سجدہ نہیں ہے، جن لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی زندگی مسلسل ایک سجدہ بن جاتی ہے، کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس خلوص سے کرتے ہیں کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرے کام کو دیکھ رہا ہے، میری نیت کو جانتا ہے، میرے دل کے خلوص اور اس کی گہرائی سے واقف ہے، تو پوری زندگی ایک سجدہ بن جاتی ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، العامرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، زندگی کے سارے امور انجام دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، بھرپور زندگی انجام دیتے ہیں، لیکن جو کیفیت قرب الہی اور حضور الہی کی انہیں نصیب ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے زندگی کے یہ سارے کام ایک لمبے سجدے میں ڈھل جاتے ہیں، کہ گویا وہ ہر آن اور ہر لحظہ سر بسجود ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کے پہرے دار بن جاتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں۔ محافظ صرف وہ نہیں ہوتا جو خود حد شکنی نہ کرے، محافظ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی ان حدود سے گزرنے نہ دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج سرحدوں کی محافظت، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فوج سرحد پار نہیں کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی شخص کو ناجائز طور پر سرحد پار کرنے نہیں دے گی، نہ اندر سے باہر جانے دے گی، نہ باہر سے اندر آنے دے گی۔ تو ہمارے جنہیں اللہ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ درجہ بدرجہ ان امور پر، ان عوامل پر کاربند ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی ایک مسلسل روزہ بن جاتی ہے، ان کی زندگی ایک مسلسل سجدہ بن جاتی ہے،
اور وہ اتنا عظیم درجہ پاتے ہیں کہ حدود اللہ کے محافظ بن جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود حد شکنی نہیں کرتے بلکہ دنیا میں برائی کو مٹانے اور نیکی کو پھیلانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اللہ کی حدود کے محافظ بن جاتے ہیں. فرمایا وبشر المؤمنین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان والوں کو میری رضامندی کی خوشخبری سنا دیجیے. تو ہمیں اپنی زندگیوں پر خود نظر کرنا چاہیے. الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا. آج عید کا دن ہے، یوم تشکر ہے، اظہار شکر کا موقع ہے، اور اس اظہار شکر پر پورا مہینہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ تھا. اور کم و بیش ہم سب اس سعادت سے بہرور ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے اور توبہ کرتے رہے اور رجوع الی اللہ کیا. تو اگر ہماری توبہ وقتی اور لمحاتی نہیں تھی، اگر ہماری توبہ محض زبانی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے تھی، تو اسے شرف قبولیت ملے تو پھر اس پر درجہ بدرجہ یہ مدارج مرتب ہونے چاہیے کہ ہمیں توفیق عبادت ارزاں ہو جائے. اور توفیق عبادت اس حد تک بڑھے کہ زبان ہمہ وقت ذکر الہی سے تر رہے، دل ہمہ وقت ذکر الہی سے روشن رہے، اور پھر اس سے بڑھے تو پوری زندگی کو رمضان بنا دے اور ممنوعات شرعیہ سے روک دے، حرام چیزوں سے روک دے اور حلال چیزوں اور جائز کاموں کی توفیق عطا کرے. پھر ہمارے کام کو جو محض اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوں، انہیں رکوع و سجود کا درجہ عطا کر دے. یہ مدارج بالترتیب نصیب ہونے چاہیے، اور پھر ہم نیکی کا حکم کرنے والے، نیکی پھیلانے والے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں. یہاں یاد رہے فرمایا الآمرون بالمعروف، نیکی کی درخواست نہیں کرتے، نیکی کا حکم کرتے ہیں. اور حکم دینے کے لیے قوت چاہیے، مانگنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے، گدا کرنے کے لیے، عرض کرنے کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہاں نیکی کے لیے درخواست کرنے کا حکم نہیں ہے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، یعنی زمین پر ایک ایسی قوت بن جاتے ہیں کہ ایسی طاقت بن جاتے ہیں کہ نیکی کا حکم کر سکتے ہیں اور برائی کو روک سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران ہجرت جو دعا اللہ نے تعلیم فرمائی، اب بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ میرا جس جگہ پر داخلہ مقدر ہے وہ بھی حق پر ہو، اور جس جگہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اس کا چھوڑنا بھی حق ہو، اس میں کوئی دنیا داری، کوئی ذاتی بات، کوئی ذاتی نفع نقصان نہیں، بلکہ محض رضائے حق ہو. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی قوت عطا فرما جس کے ساتھ تیری امداد شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوت ذاتی شہرت یا ذاتی حکومت یا ذاتی اقتدار کے لیے طلب نہیں فرمائی. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے طلب فرمائی. چنانچہ اس دعا کے صدقے میں مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی کا ظہور ہوا، اور صحرا کے دور افتادہ غیر معروف خیموں کے رہنے والے چند صحرائی
جب اللہ کے نام پر جمع ہو گئے تو دنیا نے وہ انقلاب دیکھا جس نے روئے زمین کی قوموں کی تقدیریں بدل دی اور بے شمار اقوام عالم کو مظالم سے، ناانصافیوں سے، برائیوں سے نجات دلا کر بتوں کے قدموں سے اٹھا کر رب العالمین کے حضور کھڑا کر دیا، آدم خوری سے جان چھڑا کر حلال کھانے والے لوگ بنا دیا، بے حیائی سے بچا کر اللہ کے باحیا بندے بنا دیے، عدل و انصاف کو اس طرح عام کیا کہ کسی کافر کو بھی اگر انصاف نصیب ہوا تو ریاست اسلامی کے زیر سایہ نصیب ہوا، ورنہ کفر میں انصاف کافر کو بھی نہ مل سکتا۔ تو اسی قوت کے حصول کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تائب جب رجوع اللہ کرتے ہیں تو متحد ہو کر ایک ایسی قوت بن جاتے ہیں کہ نیکی کا حکم کر سکتے ہیں، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اللہ کی حدودوں کے پہرے دار اور محافظ بن جاتے ہیں۔ جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان کے سامنے کوئی توڑنے کی جرات نہیں کرتا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے حبیب ایسے ایمان والے لوگوں کو میری رضامندی کی خوشخبری وہیں دنیا میں سنا دیجئے۔ کسی کا حساب جو روز حشر ہوگا، کسی سے جواب طلبی منکر نکیر قبر میں کریں گے، کسی کو میدان حشر کے عدل کے ترازو پہ لایا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، لیکن میرے یہ بندے جو گناہ کی ذلت کی زندگی چھوڑ کر، یہ نہیں کہ پارسا پیدا ہوتے ہیں اور پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، خطا کی زندگی چھوڑ کر میری بارگاہ میں آتے ہیں اور اس خلوص سے آتے ہیں کہ پھر میری عبادت کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے، پھر میرے ذکر کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے، پھر زندگی مثل رمضان بن جاتی ہے کہ سدا کے روزگار ہیں، پھر زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، رکوع و سجود بن جاتا ہے، اور پھر انہیں ایک ایسی قوت، پھر ایسے لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو ایک ایسی طاقت بنتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں، ظلم کو روک دیتے ہیں، عدل و انصاف کو عام کر دیتے ہیں اور میری حدود کے محافظ بن جاتے ہیں۔ میرے حبیب انہیں آج ہی بتا دیجئے کہ جس میں یہ اوصاف ہیں اللہ اس سے راضی ہے، اسے نہ موت کا ڈر ہے، نہ برزخ کا خطرہ ہے اور نہ قیامت کی فکر ہے، ہوتا ہے جو ہوتا رہے اس پر اللہ کی رضا کا دامن چھایا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہماری ان رمضان کی ادنا کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہماری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور اپنے بندوں میں شامل ہونے کی توفیق ارزاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔